أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ تفسیر طلب یہ صورتیں ہیں، لیکن میں بالکل بہت موٹے موٹے سے پوائنٹس آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گی۔ سورہ فاتحہ جس کو کے مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، اس کے مختلف ناموں میں اس کو سورہ شفا اور رقیہ اور دعا بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ الصلاۃ کا معنی ہے نماز، یعنی نماز والی سورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام القرآن بھی کہا ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا ہے، اور اسی سورت کو سبع المثانی بھی کہا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، مگر میں نے جواب نہ دیا اور نماز پڑھنے میں مصروف رہا۔ نماز سے فراغت کے بعد جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے میرے پاس آنے سے کس بات نے روکا؟ کہنے لگا کہ جب بھی رسول اکرم، یہ حکم ہے کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، یہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ فرمایا ہاں، یہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی وہ سبع المثانی اور عظیم قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب التفسیر کے آغاز میں لکھا ہے کہ اس سورت کو ام الکتاب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، کہ قرآن مجید کی کتابت اسی سے شروع کی جاتی ہے اور نماز میں قرأت کا آغاز بھی اسی سورت سے کیا جاتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنی سورت فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، 1 رکوع 7 آیات پر، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اور پہلی وحی سورت الگ کی 5 آیات، دوسری سورہ قلم کی
یا نون کی آیات، پھر مزمل اور پھر مدثر، لیکن کسی وحی میں مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ صورت فاتحہ ترتیب میں نازل ہوئی۔ اور قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے، شد و مد کا دھیان رکھ کر، پھر بسم اللہ پر پوری توجہ کے ساتھ اس کو پوری شد مد کا دھیان رکھ کے تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ ہر قرآن کی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ انتہائی اہم کلمہ قرآن کی 5 آیتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کا آغاز، نماز، مومن کے دن کا، ملاقات کا آغاز، کھانے کا اختتام، سواری پر چڑھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، خطبہ نکاح کا، ان سب کا پہلا کلمہ الحمدللہ ہے۔ یہ 4 باتوں کی تربیت کرتا ہے۔ یہ ذکر الہی، نمبر 2 شکر الہی، تیسرا جب ہم بیمار پڑتے ہیں، ہم سے کوئی حال چال پوچھتا ہے تو ہم کہتے تھے الحمدللہ۔ یہ سبق کی تربیت بھی کرتا ہے۔ اور چوتھی تربیت تکبر کی نفی اور عاجزی کی تربیت کرتا ہے۔ جیسے ہماری کسی کوئی چیز کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے، تو جیسے ہمارا گھر بہت خوبصورت لگا یا ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو ہم آگے سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ عاجزی کی تربیت کرتا ہے۔ یہ 4 رویے جنت کی پہلی سیڑھی کے 4 زینے ہیں، 4 steps of ladder of جنہ۔ اس کے بعد ہے رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو کہ مربی ہے ہر عالم کے۔ سب تعریفیں کس کی ہیں؟ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، آپ کا بھی میرا بھی، اور پہاڑ کی چوٹی پر شکرے کے بچے کا بھی، اور سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے بچے کا بھی۔ وہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم کا مادہ را خا میم سے ہے، دونوں کا مطلب رحم کے ساتھ ہے۔ جب دونوں کا مطلب رحم کے ساتھ ہے تو 2 الفاظ کیوں اللہ پاک نے استعمال کیے قرآن میں؟ صرف رحمان یا صرف رحیم ہی کافی تھا؟ اس لیے کہ 2 صفات کے تذکرے کے ساتھ اس کے رحم کی صفات زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور ان کی کیفیت بھی فرق ہے۔ رحمان سب کے لیے، وہ رحم کرنے والا ہے، ہر فاجر، کافر، بت پرست، اس کا فرما بردار، ہر ایک پر وہ رحمان ہے۔ اور رحیم کا مطلب ہے مبالغے کی حد تک تو ہے مگر مخصوص ہے۔ دنیا میں رحمان سب کو دیتا ہے مگر وہ قیامت میں رحیم ان پر مہربانی کرے گا جو اس کی بندگی سمیٹ کر رحمان کے بندے بن کر رہے۔ اور پھر جو تیسرا فرق، وہ جو مانگنے سے راضی ہوتا ہے اور اس کی صفت رحیم ہے، اور جو نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے اس کی صفت رحمان ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی رحمت عام ہے، اس لیے کثرت سے مانگ کر اس کو راضی کر لیجئے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر عام کریں، اس کی رحمتوں کے حقدار انشاءاللہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آج میں اس سیشن میں آپ کو بنیادی مطلب بتاؤں گی ان الفاظ کی کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا روٹ ورڈ ہے عین دال تا۔ عبادت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 جسمانی عبادت میں ہمارا نماز، روزہ، ہمارا حج، ہجرت، جہاد، تبلیغ، یہ سب جسمانی عبادت میں۔ نمبر 2 مالی عبادت میں ہمارا آ جاتا ہے زکوٰۃ، حج اور صدقہ وغیرہ۔ اور نمبر 3 ہماری ہوتی ہے روحانی عبادت، اور روحانی عبادت میں ہمارا آ جاتا ہے ہمارا ذکر، شکر، صبر، توکل، قناعت۔ اللہ ہماری عبادتیں صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہوں گے اور تیری ہی رضا کی خاطر ہوں گی، اور تیری رضا کے لیے ہوں گی، دنیا کی رضا کی خاطر نہیں یا اس کے فائدے کے لیے ہرگز نہیں ہوں گی۔ عبد کیا کرتا ہے؟ بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے اللہ بندگی اطاعت صرف تیری ہی کریں گے۔ وہی مفہوم ہے جو سورہ
سورہ میں ہم نے سیکھا کہ لا الہ الا اللہ اس کا بھی یہی مطلب ہے، بات صرف اتنی کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت ہوگی، اطاعت صرف تیری ہی ہوگی۔ اگر ہمارا معاشرہ، ہماری برادری، ہمارا قانون، فرد اگر تیرے احکامات کی خلاف ورزی میں کچھ کہیں گے تو ہرگز ہرگز نہیں ہم ان کی مانیں گے، تو صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے دعا مانگیں گے، جھولی صرف اور صرف اللہ تیرے آگے ہی پھیلائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتا دے ہم کو راستہ سیدھا۔ صراط المستقیم دنیا سے جنت تک لے جانے والا سب سے چھوٹا اور یقینی راستہ صراط المستقیم ہے۔ تو ہم سورہ فاتح میں صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت مانگتے ہیں۔ کیا صرف دعا کرنا ہی کافی ہے اور ضروری ہے؟ اگر جیسے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ اگر مجھے کسی اپنی فرینڈ کے گھر جانا ہے تو اس کا مجھے یقیناً راستہ معلوم نہیں ہے، تو کیا میں گھر بیٹھ کے صرف دعا کرتی رہوں گی اور میں وہاں پر پہنچ جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے مجھے اس کو فون کر کے اس سے راستہ پوچھنا ہے، اس سے نقشہ بھی لینا ہے۔ اسی طرح جنت کے راستے پر چلنے کی صرف دعائیں کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوشش اور سعی بھی کرنی ہے، اس راستے کو سیکھنا بھی ہے اور اس راستے پر پھر چلنا بھی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے اپنا انعام فرمائے۔ انعمت علیہم وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ان لوگوں کی فہرست میں صحابہ کرام، صحابیات، شہداء اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول اور انبیاء آتے ہیں۔ صرف دعائیں مانگنی ان کے راستے پر چلنے کی یہ نہیں کافی ہوگا، بلکہ ان کے راستے پر چلنے کے لیے عمل بھی ضروری ہے، ان کے راستے کو اپنانا بھی ضروری ہے، ان کے راستے کے مطابق کھانا پینا، سونا جاگنا، ہماری خوشیاں، غمیاں، شادیاں، تہوار، ولایتیں، وفائیں وہ کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ سب جاننا بہت ضروری ہے، اور جاننے کے بعد پھر ان کے راستے پر ان کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل بہت ضروری ہے۔ غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب مغضوب سے مراد عموماً یہود کو لیا جاتا ہے۔ غضب من اللہ کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں بار بار، اور اس کے بعد علیہم ولدوالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر جو اپنا راستے سے گم ہو گئے۔ ولدوالین سے مراد عموماً عیسائیوں کو لیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ ہاتھ باندھ کر ان کے راستے سے بچنے کی دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آمین بھی ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ کھلم کھلا تضاد نہیں ہے؟ ادھر تو دعائیں کرنا، ادھر سلام پھیرتے ہی ہم ان کی رسومات میں بالکل ان کو کاپی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی رسومات کو، ان کے اوڑھنے بچھونے کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کے تہواروں کو، ان کی خوشیوں کو، ان کی غمیوں کو، اور ان کی ہیلووین ہوتی ہیں، ان کے ویلنٹائن ڈے کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، اور ان کے ہر طرح تہواروں کو اور ہر طرح ان کی ثقافت کو ہم لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو آمین کی فضیلت بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتح کے بعد جو بھی مسلم کی حدیث میں ہے، سورہ فاتحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں میں تقسیم کر دی ہے، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کے درمیان۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کہی۔ پھر میری پاکی بزرگی بڑائی بیان کی۔ پھر جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری پاکی بزرگی بڑائی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ اور پھر اگلی آیت پڑھنے سے پہلے اللہ ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ اب جو بھی میرا بندہ مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ دعا ہے جس کو مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کا اعلان کر چکا ہوتا ہے، اور اس کو یقین اور پورے وثوق سے مانگا کریں، اس کو خاص دل سے، گہرائیوں سے، یقین سے اور توکل سے مانگا کریں۔
سورہ البقرہ شروع کرنے سے پہلے میں اس کی سورہ البقرہ کی تھوڑی سی آپ کو فضیلت ضرور بیان کروں گی۔ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر اور قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 86 نمبر پر۔ یہ قرآن کی طویل ترین صورت ہے جو 250 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت اور تعارف جاننے سے پہلے قرآن مجید کی تقسیم کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کے لیے 114 صورتوں کو 7 گروپ میں تقسیم کیا۔ پہلا گروپ 3 صورتیں، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ النساء۔ دوسرا گروپ 5 صورتیں، سورہ مائدہ سے لے کر سورہ توبہ تک۔ تیسرا گروپ 7 صورتیں، سورہ یونس سے لے کر سورہ نحل تک۔ چوتھا گروپ 9 صورتیں، سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک۔ پانچواں گروپ 11 صورتیں، سورہ شورى سے لے کر سورہ یاسین تک۔ چھٹا گروپ 13 صورتیں، سورہ صفات سے لے کر سورہ الحجرات تک۔ ساتواں گروپ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک۔ قرآن مجید کی ان 7 گروپس کو ہی صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے 7 منزلیں بنا دی۔ سورہ بقرہ اس پہلی منزل کی دوسری صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو اس لیے الگ رکھا گیا ہے کہ یہاں یہ قرآن مجید کا دباچہ ہے، یہاں یہ مقدمہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کو اس کے 8ویں رکوع میں قوم بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد جو مکالمہ اور واقعہ رونما ہوا تھا اسی کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرنے کا، اسی حساب سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کو تو بیان کرنا بہت بہت لمبا ایک ٹائم چاہیے، تو انشاءاللہ اس دورہ قرآن کے بعد میں سیشن رکھوں گی جس میں تفصیلاً ان صورتوں کی فضیلت کو اور اس کا تعارف کو بیان کیا جائے گا۔ ہم سورۃ البقرہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا آغاز ہی حروف مقاطعات سے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، لا ریب فی، اس میں شک نہ کرنا۔ آج سورہ بقرہ کی پہلی نشست میں ہی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ قرآن تھامتے ہوئے اس میں شک نہ کرنا۔ مشرکین مکہ کو تو یہ شک تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راتوں رات گھڑ کر پیش کرتے ہیں،
اس وقت سے لے کے قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں. قرآن پڑھنے والے کے دل میں شیطان وسوسہ ضرور ڈالتا ہے کہ اگر قرآن پڑھ کے سارے پر عمل کر لیا تو شاید بھاری نقصان، دنیاوی نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن بعض کے دل میں تو شیطان کہتا ہے کہ اگر مان لوگے تو بہت سے دنیاوی نقصان اٹھاؤ گے، جن میں تمہیں معاشی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تمہیں معاشرتی بھی، تمہارے بزنس میں بھی، تمہیں دنیاوی ترقی بھی نہیں ملے گی، انڈسٹری سے بھی محروم ہو جاؤ گے. تو آج یہ شخص دل سے نکال دو. قرآن پر عمل کرنے والے اولئک هم المفلحون بن جائے، اور شک کرنے والے اولئک هم الخاسرون نہ بنو. شک کی دڑار تو اگر قریبی رشتے جیسے بہن بھائی میاں بیوی وغیرہ میں آ جائے تو رشتہ برباد ہو کر ٹوٹ جاتا ہے. تو جب اللہ کی کتاب پر شک کریں گے تو کیسے فیض پا سکتے ہیں، وہ کیسے اس کو ہدایت مل سکتی ہے. یہ راہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو. وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ یہ ہدایت قرآن سے کس کو ملے گی. پہلا جو شک نہیں کرے گا، دوسرا وہ جو ایمان لائے گا، اور تیسرا وہ جو نماز قائم کرے گا. اس آیت میں متقیوں کی صفت بتلائی گئی ہے. پہلی صفت یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں، مان لیتے ہیں. حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، امن ایمان. حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، امن سے ہے. اس کا مطلب ہے امن، کیونکہ جو مان لیتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. ساری کائنات اللہ کو مانتی ہے تو کتنا امن ہے کائنات میں. آپ کائنات کے حساب سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ٹائم پہ سورج کو کہا وہ اسی ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، اسی ٹائم پہ غروب ہوتا ہے. چاند تارے اپنے وقت کے مطابق آتے جاتے، موسم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کائنات کے حساب سے آتے جاتے ہیں. تو کس قدر امن ہے پوری کائنات میں. ہم اپنی مثال ہے کہ اگر ہم سڑک پر جا رہے ہیں، ہم ٹریفک رولز کو پابندی نہیں کریں گے تو کیسے وہاں پہ امن ہوئے گا. اور بچے اس طرح جب والدین کا کہنا نہیں مانیں گے، والدین کی نافرمان برداری کریں گے تو اس معاشرے میں کیسے امن ہوگا. اسی طرح ایک اور مثال دیتی ہوں کہ اگر بیوی شوہر کا کہنا نہیں مانتی، بالکل بھی اس کی خلاف جاتی ہے، تو پھر کیسے گھر کا حساب چلے گا. یقیناً وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ بد امنی ہو جاتی ہے. ایمان اور امن کا آپس میں گہرا تعلق ہے. زبان اور دل سے ماننا بھی ایمان ہے، مگر دل سے ماننا ایمان ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے اس کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنا. پھر غیب اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنے 5 خواص خمسہ سے ثابت نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہمارے 5 حواس خمسہ کون کون سے ہیں، جیسے دیکھنا، چھونا، پھر سننا، پھر سونگھنا اور اس کو محسوس کرنا. تو جو فرشتے ہیں وہ غیب ہی ہیں، آخرت غیب ہی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جو وحی کی کیفیت ہوتی تھی وہ بھی غیب ہی تھا. اور یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. اگلا حکم نماز قائم کرو. قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ادا کرنے کا ذکر نہیں، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا. سب سے پہلے مردوں کے لیے باجماعت نماز کا قیام ہے. نماز کو قائم کرنے میں سب سے پہلا کانسیپٹ یہ لیا جاتا ہے کہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ باجماعت نماز قائم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں اگر اذان پکاری گئی ہو اور جماعت تیار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ اپنی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کر کے انگارہ لے کر جاؤں اور ان کے گھلوں کو جلا دوں جو بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز میں شامل نہیں ہوتے. یہ ایک طویل مفہوم ہے. نماز کا ہم آغاز کس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں نماز کا انتظار ہے، پھر ہم اپنے وقت کی پلاننگ کرتے ہیں، پھر اذان ہے ہم اس کا انتظار بھی کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسنون کلمے کا اہتمام کرتے ہیں. ہم لوگ بڑا بنا سنوار کر اپنے وضو کو کرتے ہیں. نماز کے لیے ہم ساتر لباس کو لیتے ہیں، پاک صاف ستھری جگہ پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں. نماز کے درمیان سنتوں کو قائم رکھتے ہیں. دل، ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا.
پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو لباس سکھایا وہ قائم رکھنا، یہ نہیں کہ صرف ہم نماز کے اندر ہی ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسا ساتر لباس نماز کے اندر ہونا چاہیے ویسا ہی نماز کے باہر بھی ہونا چاہیے، جو ہمیں عاجزی اور ضبط لسان سے ضبط نفس ہمیں سکھاتا ہے، اور اس پہ ہم قائم رہتے ہیں، ہم جو وعدے کرتے ہیں ان پر قائم رہنا ہمیں سکھاتا ہے، صرف اپنی نہیں بلکہ ہمیں اپنے ماتحتوں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنی اولادوں کی نماز کی فکر، اپنے خاندان والوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے زیر دستوں کی، ہر ایک کی نماز کی فکر کرنی ہے۔ اور جو کچھ دیا ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے اس کتاب پر جو بھی آپ کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلی اتاری جا چکی ہیں۔ تو تمام اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ تمام نبیوں کو بھی ماننا ضروری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتابیں نازل کی ہمیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، کافر کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے انکار کرنا، یہ ایمان کا مخالف ہے۔ دونوں حالتیں کٹھی نہیں ایک دل میں رہ سکتی۔ کافر کون؟ عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہندو، سکھ، بدھ مت وغیرہ ان کو ہم کافر کہتے ہیں، مگر کفر کی بڑی وسیع حقیقت میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ کفر کی مختلف حالتیں، نمبر ایک، وہ جو اللہ اور رسول کتابوں کو نہیں مانتا وہ کافر، اور وہ بھی جو اللہ کے ساتھ کچھ اور کو مانتا ہے، جو اللہ، نبی اور قرآن کو مانتا تو ہے مگر اس سے جڑنے سے انکار کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ جو اللہ، نبی، قرآن سب کو مان کر جڑتا بھی ہے مگر ماننے سے انکار کرتا ہے۔ کہاں، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں کہ پردہ ضروری ہے، کہاں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے، کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہے کہ سود منع ہے، یہ سب کفر کی حالت میں آتا ہے۔ ایک اور کفر کی شکل ہے، وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مانتا ہے، جڑتا بھی ہے، اور قرآن کے احکامات کو بھی مانتا ہے مگر عمل سے انکار کرتا ہے، یہ سب کفر کی حالتیں ہیں۔ ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بند لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وجوہات ان کی ضد، ان کی ڈھٹائی، ان کا تکبر، ان کی انانیت اور ان کی حب دنیا نے۔ اللہ نے قرآن تھامنے کے بعد مختلف کیٹیگریز کا تذکرہ کیا اور انجام بتائے ہیں، پہلے متقی، پھر ان کا انجام، پھر کافر، پھر ان کا انجام، پھر اگلے رکوع میں اللہ منافق اور ان کا انجام بتا رہا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو نفاق کے بارے میں ایک آج ضرور حدیث بتانا چاہوں گی، کیونکہ یہ نفاق کا معاملہ بڑا ہی ایک سینسٹیو سا معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کا حال یہ کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اور وہ اسی حال میں مرے گا جب تک کہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ وہ چاروں عادتیں یہ ہیں کہ جب ان کو کسی امانت کا امین بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب باتیں کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو وہ اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی جھگڑا اور اختلاف کرے تو بدزمانی کرے۔ اسے بخاری اور مسلم میں کوٹ کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا، نہ ہی اپنے جی میں اس کو کوئی تجویزیں وغیرہ سوچی اور تمنا کی، تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مرا۔
اسے مسلم میں روایت کیا گیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو منافق والی نماز ہے کہ بے پرواہی سے بیٹھا آفتاب کو دیکھتا رہا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو گیا اور اس کے غروب کا وقت قریب آ گیا تو اٹھا کھڑا ہوا نماز کے لیے اور چڑیا کی طرح 4 چونچے مار کر ختم کر دیے، اور اللہ کا ذکر بھی اس نے بہت تھوڑا کیا۔ اسے مسلم نے روایت کی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے اور وہ اس کے بعد بھی بلا کسی ضرورت کہ مسجد سے باہر چلا جائے اور نماز میں شرکت کے لیے واپسی کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو تو وہ بھی منافق ہے۔ اسے ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور وہ واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے۔ یہاں پہ اللہ کچھ لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اپنے ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، جس کی نفاق کی، جس کی میں نے ابھی آپ کو حدیث مبارکہ نفاق کی بیماری کے بارے میں بتایا، وہ قرآن اس کو بیمار کو منافق کہہ رہا ہے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بیماری کے نام سے ویسے تو لرزتے ہیں لیکن یہ جو بیماری اللہ کے عذاب علیم کے بارے میں ہے، اس کی ان کو فکر ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ میں آپ کو اس بیماری اور اس سارے عذاب بتانے سے پہلے اس عذاب علیم کے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کی بیماری کے بارے میں ذکر کیا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں، اور کافروں سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کوئی نکالنے والا نہیں، جیسے کہ جہنم کے 7 درجے بتائے گئے ہیں، تو جو سب سے نچلا درجہ ہوگا اس میں ڈالا جائے گا منافق کو، اور اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ جمع کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دل کے اندر ہم ان ساری جو بھی صفات بتائی ہیں منافق کی، اگر دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر اس کا کچھ ذرا سا بھی شائبہ ہے تو آج پکا ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ اس کو اپنے دل سے بالکل کھرچ کر نکال دیں گے، اور تاکہ اسی طرح ہم اس کے انجام سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دل کی بیماری ہے اور یہ دل میں اس کا بیج پڑتا ہے، پھر یہ وہاں سے جڑ پکڑتا ہے، پھر سارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہوا شامل ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کی نگاہ، اس کے تمام اعضاء، پھر وہ منافق کا جسم بن جاتا ہے۔ یہ بالکل کینسر کی طرح پھیلتی ہے، یہ ایک وبائی مرض ہے، اس کو چھوت چھات کی طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے پورے قرآن میں گاہے بگاہے منافقوں کی صفت بتائی گئی، لگاتار سورہ المنافقون تک یہ لسٹ ساری ہے وہ چلتی ہے جس میں کہ منافقوں کی صفت بتائی گئی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو یہ ساری لسٹ کو پڑھ کے یا یہ سارا کچھ سن کے ہم دوسروں کے اندر یہ صفات ڈھونڈنے بیٹھ جائیں، صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھیں اور اپنی ذات سے ان صفات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ہرگز کسی پر منافق کا لیبل نہیں لگائیں گے اور نہ ہی ہم اس کا محاسبہ کریں گے، بلکہ اپنی اور اپنی اولادوں، اپنے خاندان کی، اپنے ارد گرد والوں کی فکر کریں گے، ان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور بھی وہ بڑھا دیتا اللہ ان کے مرض کو، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اسی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ فساد مت کر زمین میں تو کہتے ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافق کی اگلی صفت بتا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، انتشار کرتے ہیں۔ تو جو حاکم ہے وہ تو ملک میں کرتا ہے فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، انتشار، تو ہم لوگوں نے تو اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم خاتون ہیں تو ہم تو گھر کا سارا دائرہ رسوخ ہمارے حساد، ہمارے رسوخ میں ہے، تو ہم کہیں پہ ایز اے وومن
میں ان سے مخاطب ہوں، اور دیندار خواتین بھی بعض ایسی دیکھی گئی ہیں جو کہ سارا دن تو وہ تسبیحاں وغیرہ جپتی رہتی ہیں سارا دن، لیکن اس کے بعد پھر جب بہو اور بیٹے میں لڑائی وغیرہ کی کوشش کرتی رہتی ہیں تو یقیناً ان کے اندر پھر ایک نفاق کا رنگ موجود ہے۔ اگر خاتون دیندار ہے اور پھر بھی دورہ قرآن وغیرہ بھی کرتی یا کرواتی ہے تو گھر جا کر شوہر کی لڑائی بھائیوں سے یا ان کی بہنوں سے کرواتی ہے تو یہ بھی خالصتاً منافقت کی علامت ہے۔ اللہ کے احکامات کو مان لینا، بے وقوفی، فنڈامنٹل سمجھنا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین پر تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لائے ہو جیسے ایمان لائے ہیں وہ لوگ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے جیسے ایمان لائے بے وقوف۔ یاد رکھے بے شک یہی ہیں بے وقوف، لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں پہنچتے اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ منافق کی ایک اور صفت یہاں پتہ چل رہی ہے کہ یہ بھی منافق کی ایک قسط ہے کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ تو آپ نے یہاں تک تو ابھی تک تو 4 صفات دیکھ لی، تو میں آپ کو منافق کی کچھ اور صفات حدیث سے سناتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ نے قرآن و حدیث سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے آپ کو پہلی حدیث سنا دی منافقت کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک نے اس کا انجام بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منافقت سے بچنے کی دعائیں بھی سکھا دی ہیں۔ دعا میں اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم طاہر قلبی من النفاق، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہی استحصا کرے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ان کو، اور وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کو یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ کہ جس نے کہیں آگ جلائی ہوئی ہو، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے گرد کو سب چیزوں کو اس حالت میں سلب کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو چھوڑ دیا اور ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو، بہرے ہوں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب رجوع نہ ہوں گے۔ یہ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی۔ جو لوگ اس بارش میں چاہ رہے ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سب اندیشہ موت سے اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہے کافروں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے منافقوں کا ذکر کیا، ایک ہے عقیدے کے منافق اور ایک ہے عملی منافق۔ تو یہاں پہ تشبیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قرآن کی محفل ہے اس کو اندھیرے سے، کہ جو آسان سے احکامات ہیں اس کو تو اپنا لینا، اور بجلی کی طرح جو پڑھتے ہیں جو مشکل لگتے ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ اپنے دنیاوی نقصان کی وجہ سے مختلف لوگوں کا اکثر یہ رویہ ہوتا ہے کہ جہاں آسان احکامات ہوئے ان کو کیچ کر لیا اور جو مشکل لگتے ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی منافقت کی ہی ایک قسم ہے۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے ہو کر کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچو، وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی